بالوں میں کنگھا دے کر نہانے سے گرتے بال رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گرم پانی سے نہانے سے بال بہت جلد سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سونف والا پانی پی کر روز سونے سے بینائی الو جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ ادرک والا پانی ناف میں ڈال کر سونے سے بدن کی چربی پگھل جاتی ہے۔ بدن پر چوٹ لگ جائے تو نیم گرم تیل میں نمک ڈال کر لگاؤ، آرام ہو جائے گا۔ پاؤں کے ناخن جلد بڑھ جاتے ہیں تو آگ کی راکھ کو ناخن پر لگائیں، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ ناک میں بال آ گئے ہیں تو ناک میں کھنجور کا پانی ڈالو، بال آنا رک جائیں گے۔ قد رک گئی ہے تو بانس کے پودے کے سائے میں بیٹھو، قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ گھر میں سکون اور راحت چلی گئی ہے تو گھر میں رات کو اگربتی جلایا کرو، افاقہ ہوگا۔ دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہے تو آڑو کے پھل کے رس سے کلی کرو، کیڑا نکل جائے گا۔ بدن پر خارش ہوتی ہے تو ناریل کا تیل بدن پر لگایا کرو، خارش سے نجات مل جائے گی۔ یادداشت کم ہوتی جا رہی ہے تو سوتے وقت ادرک چاٹ لیا کرو، افاقہ ہوگا۔ گھر میں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو گئی ہے تو گھر میں سفید بلی پال لو، رزق بڑھنے لگے گا۔ گھر میں پرندے آنا بند ہو گئے ہیں تو سمجھ جاؤ گھر میں جلد آفتیں آنے والی ہیں۔ گھر میں لڑائی ہونے لگ گئی ہے تو نیم کے پتوں کا پانی کا چھڑکاؤ کرو، افاقہ ہوگا۔ بدن میں کمزوری ہونا شروع ہو گئی ہے تو اونٹنی کا دودھ پی لیا کرو، طاقت آئے گی۔ دانت ہلنے لگ گئے ہیں تو امرود کھانا شروع کر دو، ہلتے دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ بدن پر سرخ دانے نکل آئے ہیں تو نیم کے پتوں کا رس پینا شروع کر دو، افاقہ ہوگا۔ کان میں پانی چلا جائے تو نہاتے وقت تو الٹے پاؤں بھاگو، پانی نکل جائے گا۔ سونے سے پہلے نمک چاٹ کر سونے سے رات کو نیند میں جھٹکے نہیں لگتے ہیں۔ نیند میں چلنے کی بیماری لگ گئی ہے تو سونے سے پہلے ٹماٹر کھا لیا کرو، افاقہ ہوگا۔ پیاز کا چھلکا کاٹ کر ناخن کی جگہ رگڑنے سے ناخن بڑھتے نہیں ہیں۔ سفید بالوں میں آملے ریٹھوں کا پانی لگانے سے بال کالے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے اندر صرف 10 باتیں پیدا کر لو، رئیس بن جاؤ گے۔ پرہیزگاری، سچ بولنا، پاک دامنی، لوگوں کی خاطر مدارات، سچی محبت رکھنا، اپنے نفع کی باتوں پر متوجہ ہونا، زیادہ تر خاموش رہنا، ٹھیک بات کہنا، عاجزوں کی مدد کرنا، اگرچہ وہ عاجز دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ در حقیقت مردہ ہے جس کے دل میں کسی چیز سے خوف نہ ہو، نہ اسے آسمان کا ڈر ہو، نہ زمین کا، نہ جنگل، نہ بیابان کا، نہ حاکم کا، نہ ٹھاکر کا، نہ قسمت کا، نہ موت کا، نہ سکھ کا، نہ دکھ کا۔ ڈر ہو تو صرف خدائے پاک کا۔ بیوی کے تمام حقوق پورے کرو، اس پر شفقت کرو اور خدا کی طرف سے اس کے متعلق عائد کردہ تمام فرائض ادا کرو، نیز اس کا مہر بھی حلال کی کمائی سے ادا کرو۔ اصل انسانیت تو یہ ہے کہ تم انسانوں کے دکھ اور درد کو محسوس کرو۔ اپنا درد محسوس کرنا انسانیت نہیں، اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں جو بے زبان ہوتے ہیں۔ دنیا کی رونق جلدی مندی پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ بننے اور بگڑنے والے عالم سے ہے۔ جس طرح ایک خوش رنگ میوہ جلدی بگڑ جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی ہر چیز فانی ہونے کی وجہ سے روح بزوال اور اس فساد خرابی کی علت خود اس کے اندر موجود ہے۔ ہر انسان ایک اچھے اور ایک برے راستے پر چل رہا ہے۔ انبیاء اور اولیاء اچھے راستے پر گامزن ہیں، کفار اور فجار برے راستے پر چل رہے ہیں، اور سب کی باغ دوڑ ایک دستے غیر نے تھام رکھی ہے جو ان کو کھینچ رہا ہے۔ اس کشش کی باغ کو محسوس کرنا کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ کھینچنے والے قادر مطلق کا خیال دل نشین رہے۔ آنکھ کی روح کا نور اس آنکھ کے بغیر بھی خواب میں دیکھتا ہے، مگر آنکھ اس نور کے بغیر بالکل بیکار ہے۔ اس سے ثابت ہوا
کہ آنکھ کا جسم کی روح کا محتاج ہے اور اس کی روح اس کے جسم کی محتاج نہیں۔ اے بندے، تیری دلیل اس لاٹھی کی طرح ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے، جس نے اندھے پن کے غیب پر دلالت کی۔ اے بندے، ہماری دلیل ہمارے فکر کی طرح ذلیل ہے، عقل مند کے سامنے ہماری حاضری بہت تھوڑی ہے۔ پیٹ بھرنا اللہ کی جانب سے ہے، لیکن طبیعت والا پیٹ بھرنے کو روٹی کے واسطہ کے بغیر کب پہنچتا ہے؟ لطف اللہ کی جانب سے ہے، لیکن جسم والا چمن کے پردے کے بغیر لطف حاصل نہیں کرتا ہے۔ جب واسطہ نہیں رہتا، جسم بغیر پردے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح چاند کا نور گریبان میں سے چمکتا ہے۔ ہر کوشش کرنے والا کامیاب نہیں ہوا کرتا، ہر جاننے والا واپس نہیں آیا کرتا۔ مال کو ضائع کرنا اور عاقبت کا بگاڑنا فساد عظیم ہے، انسان کی قسمت مقدر ہو چکی ہے۔ ایسے جو لوگ جو اعلیٰ قابلیت رکھتے ہوئے بد اعتبار و پست کردار ہوتے ہیں، ان کی مثال ان گڑی سڑی ہڈیوں کی ہے جو چاند کی روشنی میں چمک دمک کے ساتھ بدبو پھیلاتی ہیں۔ اگر تو ان چیزوں پر بے قراری کرتا ہے جو تیرے ہاتھ سے چلی گئی ہیں، تو تجھے ایسی چیزوں پر بھی ضرور بے قرار ہونا چاہیے جو ابھی تک تجھے نہیں ملی، مگر ایسا کرنا کسی عقل مند کا کام نہیں۔ بس فوت شدہ چیزوں پر بھی بے قرار ہونا فضول اور لغو ہے۔ ان چار چیزوں کے تھوڑے کو بہت سمجھنا چاہیے۔ اول، آگ کے اس تھوڑے میں بھی جلانے کی وہی طاقت ہے جو زیادہ میں ہے۔ دوسرے، بیماری خواہ کتنی ہی کم ہو مضطر بنا دیتی ہے۔ تیسرے، قرض خواہ سے 1 درہم میں اتنی ہی شرم ہے جتنی کہ 1000 دینار سے۔ چہارم، دشمن خواہ کتنا ہی حقیر یا کمزور ہو مگر اپنا داؤ چلانے کے بغیر نہیں رہتا۔ دانہ پودے میں اس وقت تک تبدیل نہ ہوگا جب تک خود نہ مر جائے۔ انسان کو بھی مستقبل میں دیکھتے ہوئے انتھک انداز میں زندہ رہنا چاہیے اور ان زندہ باقیات پر گزر بسر کرنی چاہیے جس کی تشکیل یادوں اور حالت گمشدگی کی دونوں سے مل کر ہوتی ہے۔ زمانہ قدیم میں امیروں نے غریبوں کی بغاوت روکنے کا یہ مؤثر طریقہ کیا تھا کہ غریبوں کے گاڑھے پسینے کی کمائی تھوڑا سا حصہ انہیں خیرات کی صورت میں واپس دے دیا کرتے تھے۔ جو غذا انسان کھاتا ہے پہلے اس سے رس بنتا ہے، رس سے خون اور خون سے گوشت، گوشت سے چربی اور چربی سے ہڈیاں اور ہڈیوں سے مغز تیار ہو کر کہیں 26 دن کے بعد تخم انسانی پیدا ہوتا ہے۔ پس کون سی عقل مندی ہے کہ ایسے جوہر حفظ آتشا کو جسے قدرت نے اتنی محنتوں سے تیار کیا ہو ایک دم میں حظ نفسانی کی خاطر ضائع کر دیں۔ جب موت بے خبری کے عالم میں آتی ہے تو بنسبت اس کے کم تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، جبکہ اس کے خطرہ پر خواہ کتنا ہی بعید ہو غور کیا جائے۔ ہر بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں ہر کام قوانین قدرت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ بزرگوں کو لازم ہے کہ بے عقلوں کو عقل مندوں اور جاہلوں کو عالموں پر فضیلت میں ترجیح نہ دیں، اور ہر بندے کو اس کے ہنر کے مطابق توجہ دینی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ان کی بے عقلی و عدم امتیازی پر دلالت کرتا ہے، جس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی سر کے کپڑوں کو پاؤں پر باندھ لے اور پاؤں کی پوشش کو سر پر چڑھا لے۔ یہ ضروری نہیں کہ اصلاح معاشرہ کے لیے حکومت کی کرسی ہی ملے۔ میرے نزدیک تو حکومت کی کرسیاں دماغ اور ذہن خراب کر دیتی ہیں۔ لوگ اس کرسی کی عینک سے حالات کو ٹھیک طور پر دیکھ نہیں سکتے، اس لیے جن لوگوں کا کردار بلند ہے وہ اصلاح کرے، اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ بادشاہ تو ایک بازار کی طرح ہوتے ہیں کہ جس جنس کی عکاسی زیادہ ہوتی ہے وہی چیز بازار میں زیادہ آتی ہے۔ اگر بادشاہ عابد و زاہد ہے تو
تو اس کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، اور اگر فاسق و فاجر ہے تو ایسے ہی شخص ملیں گے۔ ہماری نیکیاں بھی اسی طرح ہماری عادت کا ایک حصہ ہیں، جس طرح ہماری برائیاں ہماری عادت کا ایک حصہ ہیں۔ ہمیں اعمال صالحہ کی عادت اپنانے کے ساتھ ساتھ درست سوچ اپنانے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ جو بھی جنت کا امیدوار ہو اس نے نیکیاں کرنے میں جلدی کی، جو دوزخ سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز لذات اور خواہشات سے روک دیا، اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے لذات دنیا کو دفن کر دیا۔ دولت پر علم کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ علم سے دولت حاصل ہو سکتی ہے مگر دولت سے علم حاصل نہیں ہو سکتی۔ مرد صرف نصف مرد ہے جب تک کہ اس کی بیوی نہ ہو، اور وہ گھر سنسان یا شمشان ہے جس میں بچے نہ ہوں۔ پسند کی عورت چاہیے تو اس عورت کی استعمال کی ہوئی قمیص کو خود پہن کر 3 دن تک سویا کرو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ انسان اپنی زندگی کو کیوں ایسا کم بخت بنائے جس کی وجہ سے مرنا جینے سے بہتر معلوم ہو؟ پہلے ہی سے دنیا کی جاؤ مناصب اور عزیز و اقارب سے کیوں ایسا دل لگائے کہ جن کے مفقود ہونے پر خودکشی کو حیات پر ترجیح دے؟ غریب مفلس کے لیے صبر اختیار کرنا اور آرام سے بیٹھے رہنا خودکشی کے مترادف ہے۔ غریب ہو کر جو بے چین، جھگڑالو اور اپنے حقوق کی خاطر جد و جہد کرنے والا نہیں ہے، وہ ابداللہ آباد تک چاہے ضلالت میں پڑا اپنے نصیبوں کو روتا رہے گا۔ اپنی رائے سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرنے سے بچ کے رہ، بلکہ ہر ایک کام میں استخارہ کر، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کا وہم و گمان نہیں ہوتا خدا تعالیٰ اس کے ذریعے کامیاب فرما دیتا ہے۔ چاند دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے، بہاریں، پرندوں کی چہچہاٹ اور درختوں کے پتے دوبارہ آ سکتی ہیں، لیکن ایک بار کھوئی ہوئی محبت ہمیشہ کے لیے چھن جاتی ہے اور جھیلنے کے لیے صرف غم رہ جاتا ہے۔ محبت ایک ایسا پیالہ ہے جس کی بھڑک اور سوزش سینوں کو تپائے اور دلوں میں قرار پا کر انسان کو فنا کر دے، اور محبت ایک ایسی شے ہے جو نفوس میں جگہ پا کر ان کو لاشیں بنا دے اور روحوں کو ان سے اڑا دے، عقلوں کو مات کر دے اور فکروں کو حیران کر دے۔